नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़े और सबसे अहम नौयत के अदालती फ़ैसले से आगाह करेंगे। अटक जेल में एक घिनौना खेल आखिरी 5 मिनट में कैसे नाकाम हुआ, इस वाक़े से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो के कुछ मनाज़िर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। इस वीडियो के मनाज़िर किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किए, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाज़िर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इन्हीं मनाज़िर से आपको ये पता चलेगा कि अटक जेल में 11 मिनट तक क्या इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इस पूरी सिचुएशन में 2 अंगूठियों के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन खबर आई है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने वाली 2 ताकतवर शख्सियात को जेल भेजने का ऐलान और फ़ैसला क्यों किया गया, इन्हीं 2 ताकतवर शख्सियात के नाम भी आपके सामने रखते हैं। अदालत में जब एक ऑडियो कॉल सुनवाई गई तो उस वक्त किस किस्म की ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई, अदालत में अचानक सन्नाटा क्यों छा गया। इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 11 मिनट पहले क्या नाकाबिले यकीन खबर नशर की है। इस खबर के 2 नुकात भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। सबसे पहले आपको 2 अंगूठियों और एक ऑडियो कॉल की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। जब ये ऑडियो कॉल अदालत के अंदर सुनवाई गई तो इस दौरान क्या ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई और अदालत से किस किस्म की वीडियो वायरल हुई जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। और ये लीक ऑडियो असल में किसकी थी, इसका ताल्लुक़ इमरान खान साहब से कैसे है और उसके बाद अदालत ने इमरान खान साहब के हक़ में क्या फ़ैसला सुनाया, इस फ़ैसले के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, जिन्हें इस वक्त रियासत के बदतरीन जबर का सामना है क्योंकि वो हकीकी आज़ादी के नज़रिए पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इस पूरी सिचुएशन में बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ़्तारी के लिए अब से कुछ देर पहले एक घिनौना ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की गई। और इसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब को जेल में डालकर तो देख लिया, इमरान खान साहब को जेल में अज़ियतें देख लिया, इमरान खान साहब को ये डील भी ऑफ़र की गई कि वो अगर बैरून मुल्क चले जाएं तो फिर उन पर तमाम केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को कलअदम भी नहीं किया जाएगा और इमरान खान साहब बैरून मुल्क से तहरीक इंसाफ के मामलात भी चला सकते हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब ने इसके बावजूद कि उनकी जान को ख़तरा था, जब खान साहब ने किसी भी किस्म की डील से इनकार कर दिया और वो इस वक्त मुख्तलिफ हलकों के सामने और निगरान हुकूमत और शरीफ ख़ानदान के सामने नहीं झुके, तो इस पूरी सूरत हाल में बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ़्तार करके इमरान खान साहब पर दबाव डालने की एक नाकाम कोशिश की जाए। लेकिन उसके बाद एक ऑडियो कॉल ने ये पूरी गेम उल्टा कर रख दी और सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। क्योंकि ये जो ऑडियो कॉल है, इसका मामला उस वक्त सामने आया जब बुशरा बीबी साहिबा पर 2 अंगूठियों और 2 कांटे लेने का एक मुज़िका खेज़ इल्ज़ाम लगाया गया। यानी इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे और जिनके एक दस्तखत से या एक इशारे से अगर वो किसी हाउसिंग सोसाइटी का NOC अप्रूव करवा देते तो अरबों रुपए कमा सकते थे, लेकिन उनकी अहलिया जो कि खातून अव्वल थी, उन पर यह मुज़िका खेज़ इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने 2 अंगूठियों और 2 कांटों की करप्शन की। अब उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा को नैब ने तलब किया और नैब के इल्ज़ाम की तफसील ये थी कि आपने 2 अंगूठियों और 2 कांटों की करप्शन की। लेकिन उसके बाद अदालत के अंदर एक लीक ऑडियो सुनवाई गई, जहां से ये पूरी बाजी उलटना शुरू हो गई और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ ये जो गिरफ़्तारी ऑपरेशन था, ये आखिरी लम्हात में नाकाम हो गया। अब पुलिस ने अदालत के अंदर बुशरा बीबी साहिबा की एक ऑडियो चलाई। ये एक जाली और फेक ऑडियो थी। पुलिस ने यह क्लेम किया कि ये ऑडियो बुशरा बीबी साहिबा की है, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने जब ये ऑडियो सुनी तो उन्होंने कहा कि ये ऑडियो मेरी नहीं है। अब इस पर अदालत ने पुलिस से ये कहा कि आपने तो बुशरा बीबी साहिबा पर यह केस बनाया था कि उन्होंने कोई जाली रसीदें जमा कराई थी, आज आप अचानक एक नाम नहाद कॉल कैसे लेकर आ गए।
آپ کو FIR کے مطابق اپنی تفتیش آگے بڑھانی چاہیے تھی، اور یہ جو آڈیو کال والا معاملہ تھا اس کو عدالت نے ریجیکٹ کر دیا۔ یعنی پولیس کو یہ کہا کہ آپ ضرورت سے زیادہ چالاکیاں اور ضرورت سے زیادہ پھرتیاں نہ دکھائیں۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ سے اس آڈیو کال کے متعلق بھی گھنٹوں تفتیش کی گئی جو کہ غیر قانونی تھی، لیکن اس کے بعد پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو ضمانت ہے اس میں عدالت نے 12 ستمبر تک توسیع کر دی۔ لیکن یہاں آپ کو اٹک جیل سے وائرل ہونے والی ویڈیو کے کچھ حیران کن مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر دبا دیا، یہاں تک کہ پاکستانی میڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے بھی اس ویڈیو کو ہٹا دیا گیا، اور اس ویڈیو سے جڑی جو خبر ہے اس کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا۔ لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کی درخواستوں پر ایک بڑا حکم نامہ آ گیا۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اس خبر کو بھی نشر نہیں کیا۔ لیکن ہم آپ کو اس حکم نامے کے 3 نکات مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس حکم نامے کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ ابھی تک یہ رپورٹ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کو کتنے کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی جیسے سائفر کیس میں اچانک ایک جعلی گرفتاری ڈالی گئی تھی، تو عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد کسی اور کیس میں بھی ان کی جعلی گرفتاری ڈالی جا سکتی تھی۔ اس لیے سماعت کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ ابھی تک تو یہ بھی نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی کتنے کیسز میں گرفتاری ڈالی جا چکی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی گئی کہ کم سے کم ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کتنے خفیہ کیسز کے ذریعے ان کو جعلی طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ اس سماعت کے دوسرے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب پر 200 سے زائد بوگس کیسز بنائے گئے، عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اس پر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ اس کیس کو جلد مقرر کرنے اور اس پٹیشن پر میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد اٹک جیل کھلنے کے متعلق ایک حیران کن نوعیت کی ویڈیو آ گئی، ایک ناقابل یقین ویڈیو سامنے آ گئی۔ اس ویڈیو کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا، لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں، اور اس ویڈیو سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اٹک جیل میں اصل میں کون پہنچا، اٹک جیل میں کتنی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، اور اٹک جیل کے اندر آخری 11 منٹ میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک ناقابل یقین خبر پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کی۔ اس خبر کو ایک بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے تجزیہ کاروں سے اسی خبر پر تجزیے کروا کے اسپیشل ٹرانسمیشنز بھی کروائی گئیں، اور اس کے بعد پھر ایک طاقتور شخصیت کے استعفے کے متعلق سب سے بڑی خبر آ گئی۔ اس خبر اور اس طاقتور شخصیت کے استعفے کے متعلق اندرونی کہانی آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ایک بڑی خاص الخاص قسم کی سرگرمی ہوئی۔ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس کے متعلق میڈیا کو بالکل علم نہیں ہونے دیا گیا۔ اس سرگرمی کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھا گیا، اور پورے انتظامات کیے گئے کہ اس سرگرمی کے متعلق کسی کو کسی قسم کی اطلاع نہ ملے۔ اب اس سرگرمی سے پہلے اسلام آباد میں ایک حساس عمارت کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ایک پیغام بھیجا گیا۔ اس پیغام میں آرمی ہاؤس سے یہ کہا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں ایک بڑی شخصیت کو 3 اہم ترین پیغامات پہنچائے جانے تھے۔ اب جس وقت آرمی ہاؤس سے اس حساس عمارت میں یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایک حساس نوعیت کی ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس حساس عمارت میں بھی انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، اور جتنا بھی عملہ اس حساس عمارت میں موجود تھا اس کو ایک خاص فلور پر بھیج دیا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے اب 4تھے فلور پر نہیں آنا، یعنی جہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پہنچنا تھا۔ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی آمد کے متعلق اس حساس عمارت کا جو سٹاف ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اگلے 1 گھنٹے تک اپنے موبائل فون استعمال نہیں کرنے، اپنے واٹس ایپ استعمال نہیں کرنے، کسی کو ای میل نہیں کرنی، کسی کو فون کال نہیں کرنی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر ان کی کمیونیکیشن کے تمام جو ذرائع ہیں ان کو معطل کر دیا گیا، تاکہ اس ملاقات کے متعلق خبر کسی بھی صورت باہر نہ جا سکے۔
عملاً یہ جو عملہ ہے یہ چوتھے فلور تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اب اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس حساس عمارت میں پہنچے۔ یہاں تقریباً 110 منٹ تک ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس ملاقات میں 3 اہم ترین پیغامات پہنچائے گئے۔ ان میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا مبینہ طور پر یہ پیغام تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کیا جائے۔ کچھ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ پیغام بھی دیا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے معاملے پر صدر عارف الوی نے جو ٹویٹ کیا وہ نامناسب تھا، اور کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ صدر عارف الوی کو مبینہ طور پر پاکستان کے اہم حلقوں کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ آپ 9 ستمبر کو جو آپ کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی ہے اس کے بعد آپ استعفیٰ دے کر چلے جائیں، اگرچہ صدر عارف الوی جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا اس وقت تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے تھے، کیونکہ جب تک نئی قومی اسمبلی اور نئی صوبائی اسمبلیاں وجود میں نہیں آتی نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ صدر عارف الوی نے ایک جوابی پیغام اب بھجوا دیا ہے، اور صدر عارف الوی کا وہ جوابی پیغام یہ ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہے۔ 9 ستمبر کو ان کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ اس وقت تک کنٹینیو کریں گے جب تک نیا الیکشن نہیں ہوتا، نئی اسمبلی نہیں بنتی، نئی صوبائی اسمبلیاں نہیں بنتی، اور پھر نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے صدارتی حکم نامے کے متعلق بھی ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے صدارتی حکم نامے کے پس منظر میں یہ انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب صدر عارف الوی جنہوں نے صدر کے عہدے پر فائز رہنے کا فیصلہ کیا ہے، تو صدر کے پاس یہ اختیار ہے، یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی سزا کو معطل کر سکتے ہیں، کسی بھی عدالت کی دی گئی سزا کو کم کر سکتے ہیں، اس کا دورانیہ بھی کم کر سکتے ہیں، اور آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس سزا کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے صدر عارف الوی کا یہ فیصلہ کہ وہ اپنے عہدے پر فائز رہیں گے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس خبر کو پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے 11 منٹ پہلے نشر کیا ہے۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اسی خبر سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جی ایچ کیو کے لیول پر عمران خان صاحب کے متعلق کس قسم کی پالیسی اپنائی گئی ہے اور آگے چل کر کس قسم کا فارمولہ سامنے آ سکتا ہے۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں براہ راست آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا حوالہ دیا گیا۔ اس خبر کے دوسرے نقطے میں عمران خان صاحب کا انڈائریکٹ حوالہ دیا گیا۔ اس کے بعد اسی خبر میں ایک کور کمانڈر کے متعلق بھی ذکر کیا گیا، یعنی وہ کور کمانڈر جن کا کورٹ مارشل کیا گیا۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کوٹ کیا گیا اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جنہوں نے فوج اور عوام میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے یعنی فوج نے اسے تحمل کے ساتھ اور سمجھداری سے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ لیکن یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ فوج اور عوام میں دراڑ ڈالنا یقیناً یہ ایک گھناؤنی سازش ہے، لیکن یہ گھناؤنی سازش عمران خان صاحب نے نہیں بلکہ شہباز شریف اس وقت یہ سازش کر رہے ہیں، کیونکہ 74% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور شہباز شریف ہر جگہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی شریف خاندان نہیں کر رہا بلکہ کچھ اور حلقے کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی، اٹک جیل کھلنے کے متعلق اور 2 طاقتور شخصیات کو جیل میں ڈالنے کے متعلق انتہائی اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اور ایک بریکنگ نیوز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی خبر ہے جس کو پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا، لیکن ہم آپ کو اس خبر کے 2 نکات مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کے خلاف آپریشن کرنے والی 2 طاقتور شخصیات کو جیل بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس ہنگامی فیصلے کے 2 نکات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 2 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ عمران خان صاحب کو جیل بھجوانے میں بہت اہم نوعیت کا اور گھناؤنا کردار ادا کیا، کیونکہ ایک طرف تو چودھری پرویز الہی کو عدالتی احکامات پر رہائی کے بعد اغوا کیا گیا، اس کے بعد 2 جج صاحبان کو بھی اغوا کر لیا گیا، اور ایک 17 سیکنڈ کا کلپ
इसी पूरी सूरत-ए-हाल में वायरल हो गया, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। लेकिन इसके कुछ जो मनाज़िर हैं वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। दूसरी जानिब शहरयार आफरीदी को भी अदालत ने बार बार रिहा किया, लेकिन उसके बावजूद अदालती अहकामात को रोनते हुए शहरयार आफरीदी को भी बार बार गिरफ्तार किया गया। अब चूँकि 2 जज साहिबान को भी अमली तौर पर यरगमाल बना लिया गया था, यानी उनके फैसलों को रोंदा गया था, तो अब 2 ताकतवर शख्सियात को जेल भिजवाने के मुतल्लिक एक बड़ा फैसला सामने आया है। इन दोनों ताकतवर शख्सियात के नाम भी आपको मुख्तसरन बताते हैं और इस फैसले के 2 नुकात भी आपके सामने रखते हैं। इस फैसले के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि अदालती अहकामात के बावजूद शहरयार आफरीदी को गिरफ्तार करना तौहीन अदालत का केस है। अब आप खुद जेल का मज़ा चखें ताकि आपको पता चले कि दूसरों को बार बार जेल कैसे भेजा जाता है। इस फैसले के दूसरे नुक्ते में खुली अदालत के अंदर चार्जशीट पढ़ी गई और इस दौरान एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब, आपको पता है कि इस केस में 6 माह की कैद है, अब आप भी कुछ अरसा जेल में रहें ताकि आपको पता चले कि गैर कानूनी तरीके से दूसरों को जेल में कैसे डाला जाता है। उसके बाद डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन ने अदालत में अपना वज़ाती जवाब जमा कराने की कोशिश की, लेकिन अब इन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और ना सिर्फ ये कि एसपी फारूक अमजद बल्कि पुलिस एहलकार नासिर मंजूर पर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई है। दूसरी जानिब वकला तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई और आइन की बालादस्ती के लिए शुरू की जाने वाली है और लतीफ़ खोसा और एतजाज़ हसन ने कहा है कि इमरान खान साहब की जल्द रिहाई 100% यकीनी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।